بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے امارۃ بالسوء ہے، امارہ کے معنی آتے ہیں حکم دینے والا، لفظ امر سے بنا ہے۔ امر کے معنی حکم دینا اور امارہ کے معنی ہے حکم دینے والا۔ اور سو کے معنی آتے ہیں برائی۔ امارۃ بالسوء کا ترجمہ ہوا کہ نفس برائی کا حکم دینے والا ہے، لیکن امارہ کا لفظ مبالغے کا صیغہ ہے۔ آپ لوگ صیغوں کی فہرست میں اس قسم کے صیغے پڑھتے ہیں، امارہ، علامہ، ایک ہے عالم ایک ہے علامہ، دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ ہر عالم کو علامہ نہیں کہتے، چھوٹا موٹا کوئی سا بھی عالم ہو تو اس کو آپ علامہ نہیں کہیں گے۔ علامہ کہتے ہیں بہت بڑے عالم کو، بے نظیر عالم کو، جس کی نظر ہر علم پر ہو اور گہرائی کے ساتھ بھی ہو، گہرائی کے ساتھ بھی ہو، اس کا نام ہوتا ہے علامہ۔ تو دیکھو، عالم، علامہ، ایسے ہی آمر، امارہ۔ آمر کے معنی بھی حکم دینے والا، اور امارہ کے معنی ہوئے بہت زیادہ امر کرنے والا، بہت زیادہ حکم دینے والا۔ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا، کیونکہ نفس تو بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے۔ اور پھر یہ حکم دینا اس کا دو طرح ہوتا ہے۔ زیادتی کے ساتھ جو حکم وہ دیتا ہے وہ دو طرح کا ہے، ایک مقدار کے اعتبار سے بھی ہے اور ایک کیفیت کے اعتبار سے بھی ہے۔ مقدار میں بھی بہت زیادہ بار 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 بولے گا، یہ گناہ کرو، وہ گناہ کرو، آنکھوں سے یہ کرو، کان سے یہ کرو، زبان سے یہ کرو، دماغ سے یہ کرو، دل سے یہ کرو، یعنی آپ کو چھوڑنے والا نہیں، بلکہ بار 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 حکم دیتا رہتا ہے۔ یہ ایک معنی تو امارہ کا یہ ہے، مقدار کے اعتبار سے زیادہ حکم دینے والا۔ دوسرا اس کا معنی ہے کیفیت کے اعتبار سے زیادتی۔ کیفیت کے معنی یعنی بولنے کا جو انداز ہے اس کا، اور جس طرح چکنے چپڑے انداز سے بات کرتا ہے، یہ بھی بہت زیادہ اس کا لبھانے والا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ہے بات عام طور پر یوں ہی کہہ دینا، اور ایک اس طریقے پر کہنا کہ انسان اس کی بات میں آ جائے۔ نفس اس طرح بات کرتا ہے اور اس طرح آپ کو بہکاتا ہے، اس طرح برائی کا حکم دیتا ہے کہ عقل بھی وہاں پر فوت ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ پڑھے لکھے لوگوں کی عقل بھی فیل ہو جاتی ہے۔
ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی کسی کی بات سن کے تو متاثر نہیں ہوتا، لیکن نفس کی بات ایسی ہے کہ ہر آدمی متاثر ہو جاتا ہے۔ کیا عالم، کیا جاہل، کیا طالب، کیا غیر طالب، کیا پڑھا لکھا، کیا نہ پڑھا لکھا، لیکن اس کی بات ایسی زبردست ہوتی ہے اور اس انداز کی ہوتی ہے کہ بس سب کے سب اس کے سامنے تشریف رکھ دیتے ہیں۔ یہ ہے امارۃ بالسوء کا معنی۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ تو اب اس کا ہم ترجمہ کریں تو کیا کریں؟ اس طرح ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، ان النفس لامارۃ بالسوء، بلا شک و شبہ نفس بہت زیادہ اور بہت ہی اچھے طریقے پر برائی کا حکم دینے والا ہے۔ یہ ہے اس کا ترجمہ، بہت زیادہ اور بہت اچھے طریقے پر بہکانے کو جاتا ہے۔ یہ ہے نفس امارہ۔ عام طور پر جو نفس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، اگر اس کے ساتھ ہمارا رویہ یہ ہو کہ ہم اس کو کچھ نہ سکھائیں، نہ سمجھائیں، نہ بتائیں، نہ سنواریں، نہ اصلاح کریں، یوں ہی چھوڑے رکھیں، تو عام حالات میں نفس کا یہی انداز ہوتا ہے کہ وہ بس برائی 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 کا حکم دیتا رہتا ہے۔ آپ سو رہے ہیں برائی کا حکم، کھڑے ہوں گے برائی کا حکم، کھا رہے ہیں برائی کا حکم، نماز میں ہیں تو بھی آ جائے گا وہاں برائی کا حکم دینے کے لیے، اور بہت لبھانے والے طریقے کے ساتھ بات آپ کے دل میں دماغ میں ڈال دے گا، متاثر آپ ہو جائیں گے اور اس کی بات پر عمل کرنا شروع کر ڈالیں گے، یہاں تک کہ گمراہی کے دلدل میں پھنس جائیں گے۔ ہاں البتہ اگر اس نفس کی اصلاح کرنے کی فکر کی جائے، جو جو نفس ہم کو بولے ہم نہ مانیں، اس پر قدغن لگائیں، بریک لگائیں، اصلاح کی کوشش کریں، اس کی ہر بات پوری نہ کریں، تو ایسی صورت میں تھوڑا تھوڑا اس کے اندر اصلاح ہونے لگتی ہے، وہ ہماری بات پھر ماننا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کتا، ہمارے نفس کی مثال ایسی ہے جیسے کتا، کہ اگر کتے کو آپ اس کے حال پر چھوڑ دیں تو وہ آپ کو منانا شروع کر دے گا، مطالبے شروع کر دے گا، لیکن اگر آپ تھوڑا سا بریک لگائیں اس کے اوپر، اس کی ہر بات نہ مانیں، تو پھر وہ ڈرنا شروع کر دے گا، اور ڈرتے ڈرتے ہماری بات ماننا شروع کر دے گا، اور پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ ہمارے سامنے دم ہلاتا ہوا جائے گا، یعنی آپ جو بولیں مجھے منظور ہے، جو آپ فرمائیں میں کرنے کو تیار ہوں، یہ کہتا ہوا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفس عام طور پر امارۃ بالسوء ہوتا ہے، لیکن اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جب اسے تھوڑا تھوڑا کر کر انسان اصلاح کرنے لگتا ہے تو پھر آگے چل کر وہ تھوڑا سا نرم ہو جاتا ہے، ہماری بات ماننا شروع کر دیتا ہے۔ جب یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو اس نفس کا دوسرا نام پڑ جاتا ہے، یہ تو ہے نفس امارہ، برائی کا حکم دینے والا۔ جب اس کی اصلاح کرنے لگتے ہیں تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، پورا تو نہیں ہوتا لیکن کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس کا نام ہوتا ہے نفس لوامہ۔ قرآن میں اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، اللہ نے قسم کھائی ہے نفس لوامہ کی، جس کا مطلب یہ ہے لوامہ کا کہ وہ ملامت کرنے والا نفس ہے۔ کیا مطلب نفس لوامہ؟ کہ اگر اس کو ہم ٹھیک ٹھاک کرنا شروع کر دیں، کچھ اچھا اس کو بنانا شروع کر دیں، سنواریں، اصلاح کریں، تو تھوڑی سی اس کے اندر تبدیلی آتی ہے اور وہ برائی سے رک جاتا ہے، لیکن چونکہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا تو گناہ کر بھی دیتا ہے، بچتا بھی ہے لیکن پھر کر بھی دیتا ہے، اور جب کر دیتا ہے تو ملامت کرتا ہے،
افسوس مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، کتنا غلط کام میں نے کر دیا، مجھے تو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اللہ ناراض ہو گئے، رسول اللہ ناراض ہو گئے، میرے آخرت تباہ ہو گئی، سارا نور برباد ہو گیا۔ اب تک میں نے نور جمع کیا تھا، نیکیوں کا نور، وہ نور تو گناہ کرنے سے ضائع ہو گیا، اس کو افسوس ہوگا۔ اس کا نام ہے نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس۔ لیکن اگر ہم برابر لگے رہیں اپنی اصلاح کے اندر تو چلتے 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 ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ وہ نفس لوامہ سے جا کر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ کا ذکر بھی قرآن میں ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ یہ تیسرا نفس، تیسرے سے مراد تیسری صفت ہے اس کی، ہے تو نفس ایک لیکن وہ عام حالات میں امارہ ہوتا ہے، اصلاح کرتے ہیں تو کچھ ٹھیک ہو کر لوامہ بن جاتا ہے، اور پھر بھی اصلاح برابر جاری رکھتے ہیں، اس کو سدھارتے رہتے ہیں، تو پھر ایک زمانے میں آ کر وہ کیا بن جائے گا؟ نفس مطمئنہ بن جائے گا۔ نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے؟ نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بات پر پوری طرح مطمئن ہو جاتا ہے، اس کی خوشی، اس کی رضا، اس کی ہنسی اور اس کی دلچسپی پوری کے پوری بس اللہ کی باتوں میں ہوتی ہے، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر کوئی کام کرنا نہیں چاہتا، مطمئن ہو جاتا ہے اللہ پر۔ یہ ہے نفس مطمئنہ۔ تو یہ تین طرح کا نفس ہوا، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ لیکن اب یہ سوال ہے کہ ہم اپنے نفس کو نفس امارہ سے نفس مطمئنہ کیسے بنائیں؟ صرف 2 سیڑھیاں ہیں۔ کتنی سیڑھیاں ہیں؟ 2 سیڑھیاں۔ نفس امارہ ہے، ایک سیڑھی ہے یا ایک قدم ہے، آپ ادھر بڑھائیں گے تو نفس لوامہ بنے گا، اور ایک اٹھائیں گے تو وہ بن جائے گا نفس مطمئنہ۔ یہ 2 سیڑھیاں طے کرنا ہے، لیکن یہ 2 سیڑھیاں ہیں، نام کو 2، لیکن ایک ایک سیڑھی 1000 کے برابر ہے، یا یوں کہہ لیجئے بہت اونچی ہے۔ بعض جگہ دیکھا ہوگا نا، بہت اونچی سیڑھیاں ہوتی ہیں، چڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ دلی میں آپ جائیں گے تو کئی جگہ ایسی عمارتیں موجود ہیں پرانے زمانے میں، اکبر بادشاہ نے بنائے، وہ کون سے کی بادشاہ نے بنائے، وہ فلاں جگہ اکبر بادشاہ کا جہاں مقبرہ ہے وہاں سلیم چشتی کی مزار ہے۔ حضرت سلیم چشتی اس کے شیخ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، وہ بھی بہت اونچائی پہ بنایا گیا ہے مقبرہ ان کا، اسے چڑھ کے جانا پڑتا ہے۔ وہ سیڑھیاں اتنی بڑی ہیں، ایک ایک سیڑھی اتنی بڑی، آپ پیر اٹھا کے یوں رکھیں گے تو پورا پیر چیر کے اٹھا کے رکھنا پڑے گا۔ 2 4 5 قدم چلتے ہیں تو آدمی تھک جاتے ہیں بہت ساری سیڑھیاں، لیکن یہ سیڑھی تو اس سے بھی زیادہ زبردست ہے۔ 2 سیڑھیاں، لیکن طے کرنا اس کے لیے کچھ مجاہدہ درکار ہے۔ لیکن جب آدمی مجاہدہ کرتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے، ہر چیز آسان ہو جاتی ہے، لیکن مجاہدہ چاہیے اسے، محنت چاہیے اسے۔ جب آدمی محنت کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ بس بھائی یہی کام ہم لوگوں کو کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر کہ یہ 2 سیڑھیاں ہماری طے ہو جائیں۔ سمجھ میں آیا؟ یہی کام ہم کو کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تمہارا نفس نفس امارہ ہے، پہلے تمہیں اپنے نفس کو لوامہ بنانے کی فکر کرو، بلکہ اصل فکر تو وہی مطمئنہ بنانے کی ہے، لیکن ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ آدمی چلے گا، تو لہٰذا پہلے ایک قدم طے کرو، پھر اس کے بعد اور ایک قدم طے کرو۔ جو ہی طے ہو جائے گا تمہارا نفس نفس مطمئنہ بن جائے گا، اور جب نفس مطمئنہ بن جائے گا بڑے اطمینان کی زندگی ہوگی۔ گناہوں کی زندگی تو بڑی بدترین زندگی ہوتی ہے، دماغ خراب، دل خراب، ہاتھ پیر خراب، جسم خراب،
ہر وقت الجھن، ہر وقت مصیبت، ہر وقت پریشانی۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کا دل کبھی مطمئن نہیں ہوتا، ان کے دل کے اندر ہمیشہ کچھ پریشانی رہتی ہے، اسے کہ اللہ نے گناہوں کے اندر رکھا ہی ہے بے اطمینانی کی کیفیت کو، اور اللہ نے اپنے نام اور اپنے کلام اور اپنے احکام کے اندر رکھا ہے اطمینان۔ قرآن میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے اندر اطمینان قلب ہے۔ دیکھو قلب مطمئن کب بنے گا؟ جبکہ وہ اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کے کلام کو لے گا، اللہ کے نام کو لے گا، اللہ کے احکام پر چلے گا، تو تب جا کر اس کا نفس کیا ہوگا؟ مطمئنہ بن جائے گا، دل کے اندر اطمینان کی کیفیت داخل ہو جائے گی۔ اور اگر نہیں ہے تو ہر وقت بے چینی، ایک قسم کی گھبراہٹ۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم کو دل میں گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ گھبراہٹ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو کوئی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ تو بات کوئی نہیں، وہ تو ہوتا ہے، لیکن کوئی بیماری نہیں، کچھ بھی نہیں، پھر بھی اس کا دل جو ہے بے چین ہے، اس کے دل کے اندر ایک قسم کی گھبراہٹ ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ چین ملتا ہے، نہ سکون ملتا ہے، ہر وقت بے چینی کی حالت اس کی رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گناہوں میں ابتلا ہوتا ہے، اللہ سے دوری اور بعد۔ جب اللہ سے دوری اور بعد ہو جائے تو سمجھو کہ وہیں سے بے اطمینانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس بے اطمینانی کو ختم کر کے اپنے اندر اطمینان کی کیفیت پیدا کرنا، سکون کی زندگی پانا ہے، تو وہ ہے، اس کا طریقہ ہے اپنے نفس کو مطمئنہ بنانے کی فکر میں لگ جانا۔ اب یہ کیسا ہوگا؟ کس طرح کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں تو آپ کو معلوم ہیں۔ یہ نمازوں کی پابندی ہو، یہ ذکر کا اہتمام ہو، اسی طرح اور بہت ساری نیکیوں کا انجام دینا ہو، یہ بھی اسی راستے کی منزلیں ہیں۔ آدمی اگر نماز کی پابندی کرتا ہے، ذکر کی پابندی کرتا ہے، نیکیوں کی پابندی کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بہت سارا یہ مسئلہ اس کا حل ہونے لگتا ہے۔ پھر گناہوں کو چھوڑنا ہے، اسی کا نام دراصل مجاہدہ ہے۔ مجاہدہ ایک تو غیر لوگوں کے ہاں مجاہدہ ہے، ایک اسلام کا مجاہدہ ہے۔ اسلام کا مجاہدہ دو چیزوں میں ہے، یاد رکھو اس کو۔ ایک ہے طاعات کا بجا لانا، اور ایک ہے معصیتوں کا چھوڑ دینا، گناہوں کا چھوڑ دینا۔ نفس تو یہیں آ کے سب سے زیادہ ستاتا ہے، نیکی کرنے میں ستاتا ہے اور گناہوں سے بچنے میں ستاتا ہے۔ ہم اسے اس بات کا خوگر بنائیں کہ تجھے نیکیوں پہ چلنا ہے، نماز میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، ذکر میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، نیکیوں میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، گناہ کے بارے میں تجھ کو بہرحال بچنا ہے، میں تجھے گناہ کرنے کے لیے نہیں چھوڑوں گا، گناہوں سے بچا کے رہوں گا۔ بس اس کی فکر و جستجو میں لگ جانے ہی کا نام دراصل مجاہدہ ہے۔ غیروں کے ہاں تو یہ ہے، یہ جوگی لوگ بہت سے مجاہدات کرتے ہیں، کوئی جو ہے ایک ٹانگ پہ کھڑا رہتا ہے۔ اب تو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے معلوم نہیں، کرتے ہوں گے کہیں جنگلات میں۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے سر نیچے پیر اوپر کر لے کے کھڑے رہتے ہیں، کوئی ننگے ہو جاتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ اپنے جسم کو کپڑے پہنانے سے نفس بھول جاتا ہے، اس لیے اس نفس کو مارنے کے لیے کپڑے نہ پہناؤ، اسے کھانا نہ دو، اس کو پینے نہ دو، اس کو سونے بھی نہ دو، اسے جگاتے رہو، نہ سونا، نہ کھانا، نہ پینا، نہ کپڑا، جنگل میں جا کے رہ جاؤ، لوگوں سے ملنا جلنا بھی نہیں، بات چیت بھی نہیں کرنا، جا کر راہب بن کر جنگل میں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، اس کا نام ہے رہبانیت۔ ایک زمانے میں رہبانیت کا بڑا ذوق پیدا ہو گیا تھا عیسائیوں میں۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین۔ پڑھو یہ کتاب، بہت شاندار کتاب ہے، عربی میں ہے، ترجمہ بھی اس کا ملتا ہے۔
اس کا ترجمے کا نام ہے مسلمانوں کے عروج و زوال کا، دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر۔ اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، عربی پڑھیں تو بھی اچھا ہے۔ اس میں حضرت نے نقل کیا ہے کہ ایک زمانے میں عیسائیوں کے یہاں ایک ایک شہر میں 50 ہزار راہبین رہتے تھے، جو جنگلات میں جا کے رہ جاتے تھے رہبانیت اختیار کر کے۔ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، پتے کھا رہے ہیں، پانی بھی نہیں استعمال کرتے ہیں، نہ نہاتے ہیں نہ دھوتے ہیں، منہ تک نہیں دھوتے، اور پیشاب پاخانے کے لیے بھی پانی نہیں لیتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ پانی لینے سے ہم کو راحت ملتی ہے، نفس کو راحت ملتی ہے، اس لیے پانی لینے سے نفس پھول جاتا ہے اور ہم اللہ سے دور ہو جائیں گے، اس لیے اسے نہاتے بھی نہیں، وضو بھی نہیں، غسل بھی نہیں، اور کسی طرح کا پانی کا استعمال نہیں۔ اس طرح اس کو نفس کو مارنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک زمانہ آیا کہ بڑے بڑے ایسے راہبین گزر گئے، تو بعد میں چھوٹے موٹے جو راہبین آئے تو ان میں ذرا تقوی کی کمی ہو گئی، یعنی تقوی کی کمی سے مراد وہ پانی وانی لینا شروع کر دیے۔ جب استنجا کو جاتے تو پانی لے کے چلے جاتے، پاخانے کو جاتے تو پانی لے کے چلے جاتے، ذرا منہ ہاتھ دھو لیتے، ذرا فریش ہونے کی کوشش کرتے۔ تو اس زمانے میں ایک ان کا بہت بڑا کوئی شیخ زماں تھا، تو اس نے کھڑے ہو کر لوگوں میں تقریر کی، یہ بھی حضرت نے اسی میں لکھا ہے۔ اس نے تقریر میں کہا، افسوس لوگوں کا کیا حال ہے، ہمارے اسلاف کے طریقے کے بالکل خلاف یہ لوگ اب پانی استعمال شروع کر دیے، پانی کا استعمال شروع کر دیے ہیں۔ ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا طریقہ تو یہ تھا کہ پانی قطعاً نہیں لیتے تھے، نہ پیشاب کو، نہ پاخانے کو، نہ نہانے کو، نہ دھونے کو۔ یہ آج کل کے جو ہے فیشنیبل لوگ پیدا ہو گئے ہیں اور یہ لوگ جو ہے پانی کا استعمال کرنے لگے ہیں۔ یہ حال تھا ان لوگوں۔ تو اسلام میں ایسا تھوڑا ہی ہے، اسلام کہتا ہے پاک رہو، صاف رہو، ڈھنگ سے رہو، بے ڈھنگے پن سے دور رہو، کھاؤ بھی کھانے کے وقت میں، پیو بھی پینے کے وقت میں، سو بھی سونے کے وقت میں، سب کرو۔ لیکن اصل مجاہدہ دو چیزوں میں ہے، تمہارا نفس نیکی کرنا نہیں چاہتا، تم اسے نیکی پہ لگاؤ۔ تمہارا نفس گناہ کرنے پر آمادہ رہتا ہے، وہ امارۃ بالسوء ہے، جو تم کو ہر وقت گناہوں کی دلدل میں پھنسانا چاہتا ہے، تم اس سے بچاؤ اس کو۔ یہی ہے اصل مجاہدہ۔ اب اس مجاہدے میں ہم کو لگنا ہے، اور لگیں گے تو ایک نہ ایک دن کامیابی ہوگی اور وہاں تک پہنچ جائیں گے جس کو میں نے کہا کہ 2 قدم ہے، 2 سیڑھیاں ہیں، یہ 2 قدم وہ سیڑھیاں پار ہو جائیں گی، نفس مطمئنہ بن جائے گا۔ جب بن جائے گا تو وہ امارۃ بالسوء نہیں رہے گا، وہ تو مطمئنہ ہو جائے گا، نیکیوں کی دعوت دے گا آپ کو۔ نماز پڑھو، ذکر کرو، تلاوت کرو، نیکی کرو، یہ کرو، وہ کرو، بھلائی کرو، اچھائی کی دعوت دینا شروع کر دے گا۔ آپ ذرا سوچئے کہ جب نفس ایسا ہو جائے گا کتنا مزہ آئے گا۔ گناہ کی دعوت دینے والا نفس سدھر کر جب یوں ہو جائے گا تو مزہ آئے گا نہیں آئے گا؟ زندگی میں مزہ آئے گا، اور انسان سکون کی زندگی اور عافیت کی زندگی پالے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔